بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان اور برادران اسلام، بڑی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور ہمارے ایک محترم بھائی محترم عبد الرحمن صاحب، ان کی شادی کے سلسلے میں یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے عظیم عالم دین، بہترین اور خوبصورت مبلغ جناب ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب نے بڑی خوبصورت فکر انگیز باتیں کی ہیں جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا اور صداقت اور امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا. تو اللہ کریم ان کی ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے تو انتظامیہ کو اور عبد الرحمن صاحب کی فیملی کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خوشی کے موقع پہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا اظہار کیا ہے، یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں شادی کے موقع کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شادی کے موقع پہ بھی مسجد ہی جانا ہے تو وہ عجیب و غریب جملے کہتے ہیں کہ یہ تو مسیتل بن گئے اور یہ مولوی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا جملے کسے جاتے ہیں. لیکن غلام مصطفیٰ وہی ہے کہ جس کو خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ بھی یاد رہے، اللہ کا رسول بھی یاد رہے. اور جو آدمی خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھول جائے اور غم کے موقع پہ بے صبری کے عالم میں اللہ کی ذات سے دور ہو جائے تو وہ کوئی حضور کا سچا غلام نہیں ہے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ خوشی کے عالم میں پیسے کی نمائش کرتے ہیں اور طرح طرح کے اوچھے ہتھکنڈے اپناتے ہیں. گویوں پہ پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے، ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے اور اوباش نوجوانوں کو جمع کیا جاتا ہے. تو ایسے حبس زدہ ماحول میں اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا یہ تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے. تو اس لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ہوگی کہ ہم بھی اپنی شادیوں کو حضور کے ذکر سے آباد کریں. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ حضور کے ایک بڑے جو ہے وہ غریب سے صحابی تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میں اس کو کوئی زیادہ چیزیں دے نہیں سکتا، زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایسی دعا عطا فرمائیں کہ میری بیٹی کی شادی یادگار بن جائے. تو سرکار دو عالم، گرمیوں کے دن تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پسینہ آپ کے ماتھے مبارک پہ مبارک قطرے چمک رہے تھے. تو سرکار دو عالم نے ایک چھوٹی سی شیشی میں اپنے پسینے کے قطرے ڈالے، فرمایا جا میں تجھے کائنات کی بہترین خوشبو تیری بیٹی کے لیے عطا کرتا ہوں. اور حضرت علامہ ابن جوزی نے لکھا
کہ بغداد میں جب ہم رہتے تھے تو اسی صحابی کی بیٹی کو جس کو سرکار نے یہ تحفہ دیا تھا 7 نسلوں تک بھی ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے جسم کی خوشبو بتاتی تھی کہ یہ مدینے کے تاجدار کا فیض لے کے آیا. تو وہ پھر فیض نسلوں میں چلتا ہے. تو جب ذکر مصطفیٰ سے رشتوں کو بھی سجایا جائے تو نسلوں میں بھی اس کا فیض نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو بھی حضور کی غلامی عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں کیونکہ ایک اصلاحی ماحول میں بات چل رہی ہے تو 2-4 باتوں کا مزید اضافہ کروں گا. یاد رکھیں کہ نکاح کے حوالے سے میرے پاک نبی کی تعلیمات کیا ہیں. آج ہم جب نکاح اور شادی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے ٹرینڈ بدل گئے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچی بھی ایسے گھر سے لی جائے. اب تو کہتے ہیں کہ بچی بھی سرکاری سکول میں کہیں نوکری کرتی ہو تاکہ تنخواہ لے رہی ہو, اور پھر طرح طرح کی شرطیں رکھی جاتی ہیں, جہیز کی شرطیں ہیں, پتہ نہیں اور کتنی خرابیاں ہیں جو اس معاملے میں آ گئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے حوالے سے جو چند باتیں فرمائی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, کہ کسی بھی شادی کرتے ہوئے 4 چیزوں کو پیش نظر رکھا کرو. رشتہ لیتے دیتے ہوئے 4 چیزوں کو پیش نظر رکھا کرو. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. فرمایا جہاں رشتہ ہونا ہے تم جمال اور خوبصورتی بھی دیکھو, تم حسب اور نسب بھی دیکھو یعنی خاندان بھی تم دیکھو, تم مالی حیثیت بھی دیکھو کہ جس خاندان سے تم جڑ رہے ہو ان کی مالی حیثیت کیا ہے. تو حسن و جمال بھی دیکھو, حسب و نسب بھی دیکھو, مالی حیثیت بھی دیکھو, لیکن آخر میں فرمایا وَلِدِينِهَا, لیکن سب سے بڑھ کے دین دیکھو کہ جس گھر میں تم تعلق جوڑ رہے ہو ان کی دینی کیفیت کیسی ہے, ان میں حضور کی غلامی, سرکار دو عالم کے اس دین سے محبت موجود ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, میں محمد خوشخبری دیتا ہوں کہ جس نے رشتہ جوڑتے ہوئے دین کو فوقیت دی اور دینی تعلق کی وجہ سے رشتہ جوڑا, اللہ تعالیٰ اس کی باقی ساری کمیاں بھی اپنے فضل سے پوری فرما دے. اور جس نے دین کو سب سے نیچے رکھا, پیسے کو اوپر رکھا, ظاہری سٹیٹس کو اوپر رکھا, حسن و جمال کو اوپر رکھا, تو فرمایا اس کے رشتے کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے, اس کے رشتے کی میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے رشتہ جوڑتے ہوئے حضور کی غلامی کو پیش نظر رکھا. کسی شاعر کا شعر ہے کہ کتنی قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو جب دوستی کی بنیاد یاد خیر البشر ہو, جب رشتے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اسی حوالے سے 1-2 احادیث میں مزید عرض کرنا چاہوں گا. پھر جب گھر میں وہ رشتہ ہو جائے اور وہ بچی گھر میں آ جائے, پھر اس سے سلوک کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے بھی ہمارا معاشرہ ہندو کلچر سے بڑا متاثر ہے. بہت سی چیزیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ بیوی گھر میں آ گئی ہے تو بعض گھروں میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کام کرتی رہے لیکن اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ان کے لیے کوئی تعریف کا جملہ نہیں کہا جاتا, اور غلامی جیسی زندگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں سندھ کی طرف چلے جائیں, یہاں تو اللہ کی خیر ہے, وہاں معاملہ آج بھی یہ ہے کہ پاؤں کی جوتی والا سلوک جو ہے وہ ایک عورت سے کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی زوجہ کو, اس کو بھی ہمارا معاشرہ بیان نہیں کرتا. ماں کی شان بیان ہوتی ہے, والد کی ہوتی ہے, لیکن ایک شان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گھر والی کو بھی عطا فرمائی, اور وہ کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جو 15 سال حضور سے بڑی تھیں, جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے حضور سے وفا کا حق ادا کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ حضور نے کتنی وفا کی
کہ جب میرے پاک نبی پہ وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو سب سے پہلے وحی کے نازل ہونے کے بارے میں حضور نے اپنے جگری یار حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا، کسی اور کو نہیں بتایا، سب سے پہلے وحی نازل ہونے کے بارے میں اپنی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا۔ ان کے پاس گئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں، اور آج میرے اوپر ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا کہ جس کے پر آسمان میں پھیلے ہوئے تھے، اور میرے اوپر رعب طاری ہو گیا، میں ڈر گیا۔ تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تسلی دینے والی ہیں، کیا عرض کرتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی آپ پریشان نہ ہوں، جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ غم گساروں کو اور جو غم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، جن کو کوئی کھانا نہیں دیتا انہیں آپ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، جن کی کوئی نہیں سنتا آپ ان کی سنتے ہیں۔ تو جس کی یہ شان ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے شملے کو اونچا فرماتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے اے میرے پاک نبی آپ پریشان نہ ہو۔ تو تسلی دینے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ میں نے گزشتہ رمضان میں پورے ایک مہینے میں الحمدللہ حضور کی پوری سیرت 28 سیشنز میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کا نام ہے نقوش مصطفیٰ۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو بعض لوگ ارننگ کے لیے انٹرنیٹ کے چینل بناتے ہیں، مجھے اتنے لائکس ملیں، اتنے سبسکرائبرز آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہم نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم کو خدمت کے لیے استعمال کیا ہے، ہم اس سے کوئی پیسہ نہیں کماتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کوئی اپنی گاڑی کی تصویر لگاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے میں KFC کھا کے نکل رہا ہوں میرا فوٹو دیکھو، کوئی اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے، کوئی انٹرنیٹ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ان پیجز کو بھی خدمت دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہ حضور کی سیرت کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، تو اگر آپ سننا چاہیں حضور کی پوری سیرت تو 28 پروگرام آپ وہ لکھ لیں میرے نام کے ساتھ، نقوش مصطفیٰ، تو آپ کو وہ ملیں گے، جن میں ایک نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تیرے نبی کی سیرت کیا ہے، حضور کی صبح کیا ہے، حضور کی شام کیا ہے، سرکار کی خلوت کیا ہے، حضور کی جلوت کیا ہے، میرے پاک نبی کا معاشرتی رویہ کیسا تھا، ہم نے اس میں یہ پیش کیا۔ اور جہاں پہ یہ بات آئی تو وہاں پہ میں نے یہ دوستوں سے عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس ایک واقعے سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں کہ حضور غار حرا سے تشریف لائے، سب سے پہلے ٹاپ سیکرٹ کس سے شیئر کیا؟ اپنی زوجہ سے شیئر کیا، ان کو بتایا کہ آج میرے اوپر وحی آئی ہے، اور آگے سے بیوی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ وہاں پہاڑوں میں کیا لینے جاتے ہیں، آپ گھر نہیں بیٹھتے، آپ ہر وقت غار حرا میں چلے جاتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ میرے پاس رہا کریں۔ کوئی گلہ اس نے نہیں کیا، انہوں نے آگے سے زبان جو ہے اس کو کھولا نہیں ہے، بلکہ بیوی کہتی ہے میں بھی آپ کے مشن کی سپاہی ہوں، میں بھی آپ کے مشن کی خادمہ ہوں، اللہ نے آپ سے بڑا کام لینا ہے اور میں آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اس نے سہارا دیا ہے، اس نے تسلی دی ہے۔ تو جب میاں بیوی میں یہ تعلق ہو کہ جو خاوند ہے وہ دین کی خدمت کرے اور بیوی خاوند کی خدمت کرے اور اس کے مشن کو آسان بنائے، تب دین کا کام آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا یہ ساتھ اور وفا ہمیں نظر آتی۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ مستشرقین اور اورینٹلسٹ کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے نبی نے 12 شادیاں کی اور عام آدمی کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس سے عام جو نوجوان ہیں اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آج یہ بات بھی رکھوں، کیونکہ شادی کا موقع ہے، تو اپنے نبی پاک کی اس شان کو بھی آپ سمجھیں کہ میرے نبی کی شادی کتنی عمر میں ہوئی بتائیں؟ حضور کی عمر کتنی تھی جب شادی ہوئی؟ 25 سال۔
اور سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو یہ ایج گیپ بھی موجود تھا. تو اس سے یہ بھی سنت بن گیا کہ ایج گیپ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی حکمتیں. حضور نے پہلی شادی کی تو بیوی 15 سال بڑی، آپ 25 سال کے تھے. جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود رہیں، ان کی موجودگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور وہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ وہ 27 سال کا عرصہ بنتا ہے. یعنی حضور کی عمر 25 سال تھی، اور جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اس وقت حضور کی عمر 51 یا 52 ایئرز تھی، 52 سال. تو یہ جو پورا عرصہ 26-27 سال کا بنتا ہے، اس عرصے میں حضور نے کسی اور بیوی سے شادی نہیں کی، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے وفاق کو نبھایا اور آخر دم تک ان کے ساتھ رہے. اور یہ بھی یاد رکھو، میرے پاک نبی کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے ساری کی ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی؟ بولو. 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ تعالیٰ حضور کی 4 بیٹیوں کے درجات بلند فرمائے. ہم سنی الحمدللہ ڈنڈی نہیں مارتے، ہم حضور کی 4 بیٹیوں کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے. ہم حضور کے نسب سے کسی بیٹی کا انکار نہیں کرتے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک امتی ہو کے امتی اپنے نبی کی بیٹیوں کو نہ مانے اور کہے میں ایک کو مانتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ یار بات سنو، اگر تیری بیٹیاں ہوں اور کوئی شخص یہ کہے میں ایک تیری بیٹی کو مانتا ہوں اور تیری 2 بیٹیوں کو نہیں مانتا، تیرے سینے پہ چھریاں چلیں گی، تیرے اوپر کیا گزرے گی. تو اپنے نبی پاک کے معاملے میں احتیاط کر. جب حضور کی باری آئے سر جھکا لے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. جب حضور کا معاملہ آئے عقل قربان کر دو اور عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے. تو میرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولو. 4. اور حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3. بیٹے کتنے ہیں؟ 3. ان تینوں بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ پہلے بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم. بولیے کیا نام ہے؟ اور انہی کی وجہ سے حضور کو کہا جاتا ابو القاسم. یہ حضور کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے دوسرے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ کے 2 لقب بھی ہیں، انہیں حضرت طیب بھی کہتے ہیں، حضرت طاہر بھی کہتے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کے 5 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کے بیٹے 3 ہیں. پہلے کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے. بولو تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. تو اب 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نسل پاک سے ہیں، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم وہ سیدہ ماریہ قبطیہ ان سے ہیں، جو حضور کی آخری عمر میں وہ پیدا ہوئے اور پھر 13 ماہ کی عمر میں ان کا بھی وصال ہو گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جب سیدت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس وقت حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ یقرئ خدیجہ السلام. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ پہ سلام عرش سے بھیج رہا ہے. اور ساتھ فرمایا کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ بشر خدیجہ ببیت من قصب لا نصب فیہا ولا وصب. فرمایا اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو یہ خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایسا محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، سکون ہوگا. اور آپ کی زوجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محلات تیار کیے ہیں کہ انہوں نے آپ کے مشن کی خدمت کی، سارا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا. 52 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک حضور کی زندگی کے جو آخری 11 سال بنتے ہیں، باقی ساری شادیاں سرکار دو عالم نے اس 11 سالوں میں کی ہیں. اور یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بندے کو شوق نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت اس لیے نکاح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور حکم یہ تھا، حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلا نکاح جو حضور نے فرمایا وہ سیدہ سودا کے ساتھ ہے. اور حضرت سودا ایک شہید کی بیوہ تھیں، بزرگ تھیں، اور ان کی عمر بھی کافی تھی. اللہ کے حکم سے ان کو تسلی اور سہارا دینے کے لیے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. پھر اسی طرح
باقی جتنے نکاح فرمائے ان کی حکمتیں ہیں، اللہ کا حکم شامل ہیں، امت کو تعلیم دینے کے مقاصد ہیں. اور اس پہ علماء نے لکھا ہے، میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 7 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھی ہے. اس کا نام ہے ضیاء النبی. بولو کیا نام ہے؟ ضیاء النبی. آپ اسے گھر میں لے کے آئیں، اسے پڑھیں. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں، جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہو تو جہیز میں وہ کہتا ہے جی میں نے اے سی بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، فریج بھی دے دیا، قالین بھی دے دیا، صوفے بھی دے دیے. میں کہتا ہوں سب کچھ دو، لیکن سب سے پہلے اگر بیٹی کو کوئی تحفہ دینا ہے اسے قرآن کی تفسیر دو، اسے حضور کی سیرت کا تحفہ دو. وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی. جب تک اس کے گھر میں حضور کی سیرت رہے گی، آنے والی نسلیں بھی حضور کی غلام بنتی چلی جائیں گی. اور اس کو یہ پیغام دے کے بھیجو کہ اس نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے. حضرات محترم، پھر اپنی زوجہ سے حضور کی وفا کا عالم دیکھیں. میں 2-3 روایات صرف یہاں پیش کرتا ہوں. وفا کا عالم یہ تھا کہ جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تو جب بھی حضور کے گھر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی گوشت پکتا یا کوئی اچھی چیز پکتی، کیونکہ ایک فقیری کا عالم تھا، تو حضور فرماتے میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میری بیوی کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجواؤ. یہ بھی ان کے وصال کے بعد بھی ان سے وفا فرمائی. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کا موقع آیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کو بھی کئی سال گزر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ سے بتوں کو پاش پاش کیا. حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، انہوں نے اذان دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا. ایک بہت بڑا موقع تھا اور لاکھوں صحابہ کرام جمع تھے اور حضور کی فتح کا جشن منا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی تو حضور نے اسے دیکھا، فرمایا راستہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو. وہ بڑھیا آگے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. ایک چادر تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھائی تھی اور ایک چادر اس بوڑھی عورت کے لیے بچھائی. اس کو ساتھ بٹھایا، کافی دیر تک اس سے بات کرتے رہے. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے، فرمایا یہ حضور کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رشتہ دار ہے، اس لیے اس کو وقت دیا ہے کہ حضور کو اپنی زوجہ کی وفا یاد آ گئی. تو اس موقع پہ سیدہ عائشہ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا اور وہ بھی محبت کی وجہ سے تھا. یا رسول اللہ، ابھی آپ اس بوڑھی عورت سیدہ خدیجہ کو نہیں بھولے کہ جب اللہ نے آپ کو جوان بیوی بھی عطا فرما دی ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا عائشہ میں تیرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پہلی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائی. فرمایا نہیں اے عائشہ، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، اس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اس کی وفا کو کیسے بھول جاؤں، میں اس کے اپنے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کو کیسے بھول جاؤں. فرمایا اے عائشہ، مجھے خدیجہ سے بہتر اللہ نے کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی. تو حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی حضور ان کو خیر سے یاد کرتے رہے. تو میرا نبی وفاؤں کو نبھانے والا نبی ہے. یہ جو شادی کا رشتہ ہے اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں. یہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے کمپرومائزز ہیں. 2 گھر ملتے ہیں اور ان 2 گھروں کے 2 رویے ملتے ہیں اور وہ رویے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کمپرومائز کرتے ہوئے کیسے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ حضور اور سیدہ خدیجہ کی وفا کو یاد رکھنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد رکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں. پھر حضرات محترم، ایک اور سبق جو ہم نے یہاں سے حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر شرعی رسومات ہمارے گھروں میں جڑ پکڑ رہی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی یہ رشتہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم ان میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. اس میں کس کس چیز کا میں ذکر کروں؟ یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے، شادی کے موقع پہ اس ویڈیو کیمرے کو گھروں میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پہ کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ یہ پردہ ہے اور پردے کا حکم کیا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی تمام گھروں میں ضروری ہے
کہ جب شادی کا موقع بھی ہو پردہ اس وقت بھی لازم ہے، محرم اور نامحرم کا فرق اس وقت بھی لازم ہے. اس چیز کا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. ایک اور واقعہ آخر میں میرے ذہن میں آیا، میں وہ عرض کروں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر خلیفہ، ایک عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے اور بڑے مشہور ان کے واقعات ہیں. ایک رات کو وہ گشت کر رہے تھے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک میں بھی واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے بات کر رہی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ امی جان میں کیوں پانی ملاؤں، ہمارے خلیفہ حضرت عمر نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا. تو حضرت عمر تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر سن رہے ہیں. تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی پانی ملا دو، عمر نے منع تو کیا ہے لیکن عمر ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، وہ تو اپنے گھر میں ہے، تم یہ کام کر دو. تو بیٹی کے منہ سے نکلا امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں ایسا کیوں کروں. تو حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک چاک ہوتا تھا، اس چاک سے انہوں نے اس دروازے پہ کراس لگا دیا، نشان لگا دیا کہ اندھیرا ہے، صبح میں پہچان کر سکوں کہ یہ گھر کون سا ہے. پھر صبح دربار لگایا، اپنے بیٹوں کو بلایا جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عاصم بھی تھے، دیگر آپ کے بیٹے تھے. 4-5 بیٹوں کو بلایا، بلا کے بٹھایا، فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں. ہر باپ اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، مجھے ایک بڑا اچھا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ملا ہے، اگر تم میں سے کوئی راضی ہو تو میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ رشتہ دیکھنے کا کرائٹیریا ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک گھر سے یہ گواہی ملی کہ ایک بچی ایسی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے خوف سے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی، جسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خلوت و جلوت سے آگاہ ہے. تو حضرت عمر نے نشان لگا دیا، فرمایا یہ رشتہ دیکھنے کا کرائٹیریا ہے کہ وہ بچی جس کے دل میں خوف خدا ہے، جسے حضور کی غلامی کا پاس ہے، کون اس سے شادی کرے گا. تو بیٹوں نے کہا پہلے پتہ تو کرنے دیں وہ کون سا خاندان ہے، کون لوگ ہیں. تو جب پتہ کیا تو وہ دودھ بیچنے والوں کا گھر تھا. تو ایک بیٹے نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، وہ دودھ بیچنے والا بندہ ہے، کف نہیں بنتے، آپس میں میل نہیں بنتا، آپ کیسے رشتہ کر رہے ہیں. فرمایا میں اس سٹیٹس کو نہیں دیکھ رہا، میں بچی کے دل میں خوف خدا کو دیکھ رہا. اس لیے حضرت عاصم کا رشتہ جو آپ کے بیٹے تھے اس لڑکی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پہ ہونے والے رشتے میں کیا برکت ڈالی کہ حضرت عاصم اور اس بچی کا نکاح ہوا تو ایک بچی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس بچی کے بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ کس کی نسل میں پیدا ہوئے؟ وہ نکاح جو تقوی کی بنیاد پہ ہوا، جو اللہ کی رضا کی بنیاد پہ ہوا. پھر اگر اس موقع پہ گفتگو کے آخر میں وہ بات ذکر نہ کروں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک نکاح ایسا بھی ہوا ہے جو نکاح آسمانوں پہ پہلے ہوا اور اللہ کے حکم سے پھر زمین پہ ہوا، وہ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا. اور یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اے علی فاطمہ الزہرا کے ساتھ تیری شادی کرنے کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اور پھر وہ رشتہ ہوا، کس سادگی سے ہوا. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، وہاں پہ کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا دیا؟ پانی کا گھڑا، کچھ مشکیزیں، کچھ بستر، اس کے ساتھ ایک ایسا سرانہ جو چمڑے کا بنا ہوا اور جس کے اندر بھرائی کھجور کی چھال کی گئی تھی. وہ سرانے اپنی بیٹی کو عطا فرمائے، وہ بستر دیا، اس وقت کی جو ضرورت کی چیزیں بنتی تھیں سادگی سے وہ عطا فرمائی. اور کس سادگی سے نکاح ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تیرے پاس کیا چیز ہے جس سے تو یہ شادی کر سکے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو فقیر آدمی ہوں، غریب ہوں، ایک زرہ میرے پاس ہے کیونکہ میں جنگجو ہوں، مجھے ہر وقت دشمن سے لڑنا پسند ہے، یہ زرہ ہی میری کل متاع ہے. فرمایا جاؤ اسے بازار میں بیچو اور جو پیسے ملیں
ان سے ولیمے کا انتظام کرو، ہم فلاں دن تمہاری شادی طے کرتے ہیں۔ تو حضرت علی بڑی پریشانی کے عالم میں بازار جا رہے تھے کہ یہ زرہ کون خریدے گا، اس کے کتنے پیسے ملیں گے، کیسے نکاح کا بندوبست ہوگا۔ راستے میں عظیم سخی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین سے ملاقات ہو گئی۔ کہا بھائی علی کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی نے میرے اوپر کرم کیا، اپنی شہزادی کا مجھے رشتہ دیا، اور میں انتظام کے لیے زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا میں خریدار ہوں، میں اس کو خریدتا ہوں، اس کی قیمت لگاؤ۔ تو قیمت لگی 400 درہم، اور 400 درہم حضرت عثمان غنی نے دے دیے، زرہ کو لے لیا۔ حضرت مولا علی خوشی خوشی جانے لگے کہ اب ولیمے کا انتظام ہو جائے گا۔ پیچھے سے حضرت عثمان نے آواز ماری، فرمایا کہ زرہ تو میں نے لے لی، پیسے تجھے دے دیے، کیا اپنے بھائی سے شادی کا تحفہ نہیں لے کے جاؤ؟ یہ 400 درہم شادی کا تحفہ ہے، یہ بھی آپ رکھیں، زرہ بھی آپ رکھیں، اور جا کے انتظام کریں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر مشاجرات تھے، جھگڑے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر نہیں تھے، تم نے کہیں اور سے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، ہم نے جو بخاری پڑھی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ رحماء بینہم کی تصویر تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عثمان حضرت علی کی شادی میں پہلا تحفہ 400 درہم کا دینے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور حضرت مولا علی کے نکاح کے 2 گواہوں کا نام کیا ہے؟ اگر یہ کوئز مقابلہ آپ رکھ لیں تو جواب آئے گا 2 گواہ جو مولا علی کی شادی کے گواہ ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ تو وہاں تو ایسا معاشرہ ہے جو محبت سے بھرا ہوا۔ تو کیونکہ شادی کا موقع ہے، تھوڑا سا آپ کو خوش بھی کر دوں اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی لے آؤں، تو میں آپ کو وہ بات بھی یہاں پہ سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے مدینے کی کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں، ساتھ مولا علی شیر خدا ہیں، دیگر بیٹھے ہیں۔ حضور مزاح بھی فرماتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مذہبی طبقے نے ایک رویہ بنا لیا کہ چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہیں اور ہنس نہیں سکتے اور کرخت لہجے میں بات کرنی، یہ میرے پاک نبی کی سنت نہیں۔ حضور ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے، اس سے بات فرماتے۔ تو حضور کھجور کھاتے اور گٹھلی مولا علی کے سامنے کر دیتے، کھجور کھاتے اور گٹھلی مولا علی کے سامنے۔ تو جب حضور نے ایسا کیا تو حضرت ابو بکر نے بھی ایسا کیا، وہ گٹھلیاں ان کے سامنے جمع ہو گئیں۔ تو حضور نے فرمایا علی آؤ دیکھتے ہیں آج سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی۔ یہ ہے مسلمان معاشرہ جو ہمارے صحابہ کا معاشرہ ہے، جس کی حضور نے تربیت، زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا سمجھ گئے اور حاضر جواب تھے، باب مدینۃ العلم تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باقی سب نے گٹھلیوں سمیت کھائی ہیں، میں نے گٹھلیاں نکالی، میں تو گٹھلیاں نکالتا رہا، آپ لوگ گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ تو اس سے ایک مزاج جنریٹ ہوا اور یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں شامل ہے۔ پھر تینوں باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، درمیان میں مولا علی چل رہے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہے، اور دونوں حضرات کے قد لمبے تھے، حضرت ابو بکر کا بھی اور حضرت عمر کا، اور مولا علی کا قد ان کی نسبت تھوڑا سا، کیونکہ عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ عمر میں کتنا تفاوت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کتنے چھوٹے تھے بتائیں ذرا؟ صرف 2 سال۔ بولو کتنے تھے؟ صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر تقریباً ہم عمر تھے، اور جس وقت حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا اس وقت ان کی عمر 9 سال یا 10 سال تھی، 8 سال 9 سال اتنی عمر تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر اس وقت 38 سال تھی۔ تو کتنا عمر کا فرق ہے، یہ لوگ کیوں نہیں پیش نظر رکھتے؟ تو اس لیے حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور دونوں حضرات کی عمر بھی زیادہ تھی، قد بھی بڑا تھا۔ تو منظر ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر کو مزاح سوجا، انہوں نے فرمایا علی بیننا کن نون فی لنا، فرمایا علی آج ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ آپ اگر لنا لکھیں تو ایک طرف لام، ایک طرف الف اور درمیان میں نون اور اس پہ نقطہ،
تو فرمایا علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ اب مولا علی کی حاضر جوابی دیکھیں، انہوں نے فرمایا لو لا انا لا اصبحتم لا، فرمایا اگر یہ نون درمیان سے نکل جائے تو آپ لا رہ جائیں، آپ کیا رہ جائیں؟ لا۔ اور لا کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو تمہارا حسن ہے یہ بھی میرے دم قدم سے ہے، یہ جو تمہاری بہار ہے یہ بھی میری موجودگی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت تھی کہ مزاح بھی تھا، محبت بھی تھی، وارفتگی بھی تھی، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تھا۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تصویر ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی تصویر پیش نہ کی جائے جس سے آنے والی نسلیں یہ سمجھیں کہ شاید وہاں تو ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جھگڑا نہیں تھا، وہ شیر و شکر تھے، وہ محبتوں کا پیکر تھے۔ اور یہ بات ہمیں تاریخ کی کتاب نہیں بتا رہی، رب کا قرآن بتا رہا۔ تو ہم تاریخ کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ بولو، ہم قرآن کی مانیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت محمد کو یاد کرو کہ جب وہ آیا تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ محبت بھرا معاشرہ تھا۔ اور آج ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے سے نفرت کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو ختم کریں، قریب آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہ جو شادیوں کا سلسلہ اب ہو گیا ہے، میں تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا کرتا ہوں کہ پہلے شادیاں ہوتی تھیں، جو میں نے شادیاں دیکھی ہیں، میں آپ کو اپنے، حالانکہ میں بھی کوئی پرانا بندہ تو نہیں ہوں، انشاءاللہ جوان آدمی ہوں، لیکن پھر میں نے جو شادیاں دیکھی ہیں وہ ایسی شادیاں تھیں، اور آپ تو بزرگ بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب شادی ہوتی تو خاندان کے سارے بزرگ اور دولہے کے کزن اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست جمع ہو جاتے، وہ خود ٹینٹ لگاتے، خود کرسیاں رکھتے، رات کو ساری ساری رات رشتہ دار مل کے کھانا پکاتے رہتے کہ صبح ہمارے بھائی کی شادی ہے۔ کوئی دیگ کے نیچے چولہے جلا رہا ہے، کوئی بالن جمع کر رہا ہے، کوئی گوشت کو روسٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ ان موقع پہ پتہ لگتا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے اور رشتوں کا صحیح پتہ چلتا تھا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ بھی مہمانوں کی طرح عین موقع پہ سوٹ پہن کے میرج ہال میں پہنچ جاتے، تو نہ وہ تیاری ہم کرتے ہیں، نہ آپس میں اس طرح جمع ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ 4 دن آ کے رہتے تھے کہ میرے، بلکہ ہفتہ رہتے تھے کہ میرے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، تو اب وہ رہنے والا سین بھی ختم ہو گیا۔ مہمان آتے ہیں اور میرج ہال میں اچھا کھانا کھا کے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ بھی قرب باقی نہیں رہا۔ تو معاشرے نے ہمیں مزید دور کر دیا، اور یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپس میں نہ وہ تعلق رہا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو سارا ہی معاملہ پتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نفرتوں برے ماحول میں محبتوں کو فروغ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت جدا ہو جانا ہے، کب یہ محفلیں اجڑ جانی ہیں۔ تو جب تک محفل ملی ہوئی ہے، بچوں کو بڑوں کے ساتھ بٹھاؤ، مل کے بیٹھو، انہیں پرانی باتیں سناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو وہ باتیں بتاؤ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو یہ شادیوں پہ جمع ہونا، مل کے بیٹھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں قریب آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، لیکن کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئیں اور میں نے ضروری سمجھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ باتیں ختم نہیں ہوتی، راتیں ختم ہو جاتی، تو اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔